جنگ نہروان کی فتح کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو ہم سے پہلے کوفہ جا کر اہل کوفہ کو فتح کی خوشخبری سنائے؟ تو ابن ملجم مرادی بدبخت اٹھا، اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں جا کر یہ خبر سناؤں گا۔ ابن ملجم لعین مصر کا رہنے والا انتہائی بدصورت اور ڈراؤنی شکل والا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ مصر کا تھا یا یمن کا۔ آخر کار اس لعین نے کوفہ پہنچ کر ہر خاص و عام کو فتح کی خبر سنائی۔ اچانک وہ ایک گھر کے قریب پہنچا تو گھر کے اندر سے دف اور بانسری کی آواز سنی، تو اس نے بلند آواز سے اہل خانہ کو اناد و سرور سے منع کیا۔ اس گھر سے چند خواتین باہر نکلیں جنہوں نے شوخ لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان میں ایک قطامہ نامی خوبصورت عورت بھی شامل تھی، جس کا حسن و جمال کوفہ میں ضرب المثل تھا۔ اس لعین اعظم نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کے سینہ پرکینہ کی بھٹی میں اس کی محبت کا شعلہ بھڑک اٹھا، تو اس نے قطامہ کے قریب پہنچ کر اس سے پوچھا، اے دل آرام، تو کس قبیلے سے ہے؟ قطامہ نے کہا کہ میں تیم الرباب قبیلے سے ہوں۔ یہ قبیلہ خوارج کا تھا، جن کو امام علی علیہ السلام نے جنگ نہروان میں قتل کر دیا تھا، جن میں قطامہ کا باپ، بھائی اور دیگر 12 رشتہ دار شامل تھے۔ ابن ملجم نے اس ملعونہ کو شادی کی پیشکش کی تو اس نے اپنے گھر دعوت دی تاکہ وہ سب سے ملے۔ وہ لعین بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں دوران گفتگو وہ ملعونہ اس لعین کو اپنی اداؤں سے للچانے لگی، جس سے ابن ملجم بے قرار ہونے لگا۔ اس کی تڑپ کو دیکھ کر قطامہ نے اندازہ لگایا کہ اب تیر نشانے پر لگ گیا ہے، تو بڑے ناز و انداز سے کہنے لگی کہ میرے گھر والے تجھ سے رشتہ کرنے پر رضامند نہیں، مگر ایک شرط ہے، اور بہت بھاری شرط ہے، جس کو تو پورا نہیں کر سکتا۔ ابن ملجم ملعون بولا کہ تو مہر کا تعین کر، میں کچھ کرتا ہوں۔ قطامہ ملعونہ بولی کہ میرا مہر 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ تو 1000 درہم نقد دے، اور دوسرا یہ کہ ایک خوبصورت گانے والی کنیز پیش کر، اور تیسرا یہ کہ علی بن ابی طالب کو قتل کر۔ ابن ملجم ملعون نے کہا کہ 1000 درہم اور کنیز کا فیصلہ مجھے منظور ہے، مگر قتل علی نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ وہ تو بہت بہادر اور لوگوں کی گردنیں توڑنے والا شخص ہے۔ قطامہ ملعونہ بولی کہ میں مال اور کنیز معاف کر سکتی ہوں، پر قتل علی ہرگز نہیں، کیونکہ جب تک میں اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ نہیں لے لیتی تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ ابن ملجم کچھ سوچ بچار کے بعد مان گیا اور کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ ابن ملجم نے تلوار قطامہ کو پیش کی اور امام علی علیہ السلام کی طرف چل پڑا تاکہ لوگوں کے ساتھ مل کر استقبال کر سکے۔ امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف جانے لگے۔ مسجد پہنچ کر آپ علیہ السلام نے ممبر پر اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کے بعد یہ فرمایا، میری داڑھی اس مہینے میں امت کے ایک بدبخت ترین شخص کے ہاتھوں رنگین ہو جائے گی۔ مجھے قبیلہ مراد کا ایک نامراد شخص قتل کرے گا اور میں اس سے اچھا سلوک کروں گا۔ ابن ملجم ہر رات قطامہ کے گھر جاتا۔ قطامہ ملعونہ نے اپنے قبیلے سے دردان تمیمی
اور شبیب کو امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کے قتل پر رضامند کر دیا۔ اس دوران تینوں نے قدامہ کے سامنے قتل امام علی علیہ السلام پر بیعت کی۔ ابن ملجم روزانہ اپنی تلوار قدامہ سے زہر آلود کرواتا اور موقع کا منتظر رہا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہو گئی۔ جب امیر کل امام علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے تو چند مرغابیوں نے آہو فغاں شروع کر دی اور امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دامن مقدس سے لپٹ گئیں۔ ایک صاحبزادے نے دور ہٹانا چاہا تو امام کل علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان سے اپنے ہاتھ روک، یہ میرے فراق و حزن میں نوحہ کر رہی ہیں۔ اس رات امام علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے گھر میں تھے تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، آپ نے یہ کیسی بات کر دی؟ میرا دل شکستہ ہے اور جان غم زدہ ہو گئی۔ سیدنا حیدر کرار علیہ السلام نے فرمایا، یہ فعال نہیں، یہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس مہینے میں میرا شمار دیگر جملہ شہداء میں ہوگا۔ پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنے والے مومن کو راستہ دو کہ وہ صرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ جب مسجد میں اذان ہو گئی تو لوگ مسجد کی طرف جانے لگے، مگر ابن ملجم ملعون اپنے 2 خبیث ساتھیوں سمیت قدامہ کے گھر شراب کے نشے میں چور تھے۔ قدامہ نے نماز کے لیے جب امام علی علیہ السلام کی آواز سنی تو اس نے ابن ملجم سمیت دوسرے لعینوں کو بھی جلدی سے اٹھایا اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ تاریخ طبری اور دیگر معتبر کتب میں درج ہے کہ ان تینوں خارجیوں نے حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب امام علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہونے لگے تو شبیب بدبخت نے وار کیا، اس کا وار خالی گیا اور اس کی تلوار کھڑکی میں لگی، وہ بھاگ نکلا۔ پھر دردان لعین نے حملہ کیا، وہ مسجد کی دیوار پر لگا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ لعین بھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تب ابن ملجم مرادی بھاگ کر محراب میں چھپ گیا۔ تب امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نماز میں مشغول تھے تو ابن ملجم رک گیا تاکہ آپ علیہ السلام پہلا سجدہ کر لیں۔ جیسے ہی امام المتقین مظلوم کوفہ حیدر کرار علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو دنیا کے سب سے بدبخت اور لعین شخص نے امام کل کرم اللہ وجہہ الکریم پر حملہ کر دیا اور تلوار کا وار عین اسی جگہ ہوا جہاں غزوہ خندق کے دوران عمرو بن عبدود کی تلوار سے زخم آیا تھا۔ زہر میں بجھی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر کو کاٹتی ہوئی مغز تک آ پہنچی۔ امیر کل امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ بدبخت ابن ملجم مسجد سے بھاگ نکلا اور آواز دیتا جا رہا تھا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ پورے کوفہ میں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ امامین کریمین حسنین منیرین علیہم السلام اس بے قراری سے اپنے بابا کی طرف دوڑے کہ ان کے سر سے امامے اتر گئے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے سر سے بہنے والے خون کو
اپنے چہرے پر ملتے ہوئے فرمایا کہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کروں گا۔ شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر، خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر، بھاگا جو ابن ملجم بدخو و بدگوہر، پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر، لائے جو ہاتھ باندھ کر مولا کے سامنے، قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے، فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا، پاداش نیکیوں کی جہاں میں یہی ہے کیا، کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا، رویا وہ سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہوں میں، اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہوں میں، باندھو نہ اس کے ہاتھ کہ مشکل کشا ہوں میں، باندھو نہ اس کے ہاتھ کہ مشکل کشا ہوں میں، مشکل کشا ہوں میں۔